پہلے جو جمعرات کے ختم کے موقع پر 10 منٹ کا چھوٹا سا درس ہوا تھا، اس میں نماز کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ ارادہ تھا کہ اسی حوالے سے کچھ اور بھی بات کروں گا، لیکن ضرورت پیش آ گئی ہے کہ کسی دوسرے خارجی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے رات کے وقت چھڑی لے کر نشان لگائے تھے۔ صحاح کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور فرمایا تھا میرے صحابہ، یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں نا، خط کھینچ رہا ہوں، ابو جہل یہاں آ کر مرے گا، فلاں کافر یہاں آ کر گرے گا، فلاں یہاں آ کر گرے گا۔ آقا علیہ السلام نے خط کھینچا، لکیر لگائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ صبح جنگ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کا نام لے کر جو لکیر کھینچی تھی، وہ کافر عین اسی نشان پر آ کر مرا، ذرا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے مرنے کی جگہ تک بتا دی کہ کل فلاں یہاں مرے گا۔ تو یہ حدیث ایک جگہ، یہ علی شروان کلخانی تھی، وہاں درس میں تقریر میں نے پڑھی، اور اس کا کلپ کاٹ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا اس حدیث کا۔ تو فیس بک پر بھی میں نے ڈالا، تو اس کو تقریباً 18-20 ہزار لوگوں نے دیکھا بھی، تو کمنٹ کرنے والوں نے کمنٹ بھی کیے۔ تو ایک بات بڑے شد و مد سے لوگوں نے کی ہے وہاں پر۔ پہلے تو مجھے گالیاں نکالی ہیں۔ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب نہیں مانتے، ان لوگوں نے پہلے اچھی خاصی گالیاں دی ہیں، پھر انہوں نے اور بھی باتیں پیش کی۔ مین 2 باتیں انہوں نے پیش کی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے 2 روایتوں کا سہارا لیا ہے، بخاری شریف میں دونوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی۔ تو کہتے ہیں جب حضرت عائشہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو نبی کریم علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا کہ عائشہ پاک صاف ہیں، ان کا دامن صاف ہے، تو حضور پریشان کیوں ہوتے؟ تو کہتے ہیں حضور کا پریشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم نہیں تھا ان کی پاکی کا۔ تو میں پہلے نمبر پر تو یہ کہوں گا کہ سبحان اللہ، تم نے بھی منافقوں والی بات میں اپنا حصہ ڈال لیا۔ انہوں نے الزام لگا لیا ہے، الزام لگا کر جو کچھ انہوں نے بکنا تھا سو بک لیا، اور تم نے اس بات کو دلیل بنا کر آج نبی کریم علیہ السلام کی شان کو نشانہ بنا لیا۔ تو سوچو ذرا تم کس کے نقش قدم پہ جا رہے ہو۔ دوسرا، بخاری شریف کی یہ حدیث تو پڑھی ہے، میں عرض کروں گا کیونکہ جنہوں نے باتیں کی ہیں تو وہ میری یہ بات بھی سنیں گے، تو گزارش ہے جناب والا بخاری شریف کی یہ پوری بات پڑھیں۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وحی آنے سے پہلے، جس طرح میں اب ممبر پر بیٹھا ہوں نا مسجد میں، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی میں جو سورہ نور 18ویں پارے کی آیتیں آئی ہیں، وہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آیتیں آنے سے پہلے، جبریل آنے سے پہلے نبی پاک نے ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا بھی قسم اٹھا کر، فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے علم ہے میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، جو روایت پڑھ رہے ہو پوری تو پڑھو نا، اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی کیا ہے، پاک صاف ہے۔ یوں کہو کہ نبی پاک علیہ السلام پریشان ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ تو آپ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ بچوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، بندہ کچھ عقل بھی استعمال کرے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنے جا رہے ہو۔ حضور کے علم کی نفی کرتے کرتے زندگی گزر جائے اور اپنا علم منواتے منواتے مقتدیوں کے سامنے بال سفید ہو جائیں کہ میں بڑا علامہ ہوں، تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ خود کتابیں پڑھیں، کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ علامہ بن جاؤ۔ مدرسے میں کیوں داخل لیا جی؟ علامہ بن جاؤ۔ خود علامہ کہلوانے کے چکر میں اور حضور کا علم ماننا نہیں، یہ تو عجیب بات ہے نا۔ تو بخاری شریف میں ہی عین اسی صفحے پر، میں اتفاق سے رہ گیا ورنہ بخاری شریف میں آپ کو یہاں کھول کے دکھاتا، اسی صفحے پر لکھا ہے، حضور نے فرمایا تھا اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ دوسری بات، پریشان کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ دیکھیں نا، عزت دار بندہ ہو کوئی بھی، اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کو سلامت رکھے، محلے کا کوئی بندہ ہماری عزت پہ بات کر لے، ہماری ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات بنا کے چھوڑ دے، آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں کا دامن پاک ہے، صاف ہے۔ لیکن جب محلے دار باتیں کریں گے تو آپ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے حالانکہ کہ سب خیر ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی شر پسند بندہ بات کرے گا تو ٹھیس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تکلیف تو ہوگی۔ بھائی نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف یہ تھی میں رحمت بن کے آیا ہوں، یہ کافر عذاب مانگے اللہ میری وجہ سے پھر بھی ان کو عذاب نہیں دیتا، میں تو ان کی گودیں پکڑ پکڑ کر ان کو کھینچ کھینچ کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہوں، میں تو ساری ساری رات بھی جاگتا ہوں، اللہ کرے ان کا بیڑا پار لگ جائے، ان کو ایمان نصیب ہو جائے، یہ بخشے جائیں، یہ جنت میں چلے جائیں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جو غم تھا، پریشانی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کو علم نہیں تھا، وہ اس وجہ سے تھی کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اور یہ میرے خیر خواہ نہیں بن رہے، یہ تو الٹا بد خواہ بن رہے ہیں، میرے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے، کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے، اہل نجد آ گئے، انہوں نے کہا جی مہربانی کیجئے ہمارے علاقے میں اپنے صحابہ کو بھیجیے، وہ ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو ان نجد والوں نے راستے میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کر دیا، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے تو حضور کیوں بھیجتے؟ لہٰذا مانو کہ حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا بخاری پڑھی اس لیے کہ تو منوائے نبی کو علم نہیں، علم حاصل کیا اس لیے کہ تو منوائے کہ نبی کو علم نہیں۔ اور یار تجھے ہم ویسے ہی علامہ مان لیتے ہیں یار، تو بڑا اسی چھوٹے، لیکن حضور کے بارے میں تو ایسی بات نہ کرنا۔ اب آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہاں پر بھی میں کہوں گا یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور کسی کتاب میں کوئی بات اختصار سے آتی ہے اور کہیں دوسری جگہ تفصیل سے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں ایک جز آ جاتا ہے، کہیں کل بات آ جاتی ہے۔ تو بھائی یہ حدیث بھی پوری پڑھو، میں کہوں گا جب نجدی لوگ حضور کے پاس آئے تو حضور نے جواب کیا دیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اخشا علیہم من اہل نجد، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے نجدیوں سے، انہوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم ہم خیر خواہ ہیں، آپ بھیجیں۔ فرمایا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، تم نے ان کو شہید کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ بھیجیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر فرمایا نہیں تم نے ان کو شہید کر دینا ہے۔ جب انہوں نے بار بار کیا، قسمیں اٹھائیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بھائی دوسری بات تھی، وہ یہ کہ اللہ بھی اتمام حجت کے لیے نبی بھیجتا ہے، اگرچہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ شہید کر دیں گے۔ بنی اسرائیل والوں نے کتنے ہزار نبیوں کو شہید کیا، لیکن اللہ نے نبی بھیجنے بند کیے تھے؟ پھر بھی اللہ بھیجتا تھا، پتہ تھا نا، اللہ کو تو علم ہے نا، کوئی اختلاف نہیں، لیکن
علم ہونے کے باوجود کہ انہوں نے میرے اس نبی کو شہید کر دینا ہے، اللہ نے نبی بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی کسر نہ رہے، وہ آگے سے حجت نہ کر سکے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ کوئی نبی آتا تو ہم مانتے نا، اللہ نے بار بار نبی بھیجے حالانکہ نبی شہید کیے جاتے تھے، تو ایسے ہی سرکار نے اتمام حجت کے لیے بھیجا کہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہم تو تیرے نبی کے پاس گئے تھے، ہم نے تو قسمیں اٹھائی تھیں، اللہ کی قسم ہے ہم مسلمان ہیں، مہربانی کریں اپنے صحابہ کو بھیجیں، ہمیں دین کی تعلیم دیں، ہمارے علاقے میں اسلام پھیلائیں۔ یا اللہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے، اگر ہم کافر ہی مرے ہیں تو اس کے ذمہ دار تیرے نبی ہیں۔ ہم نے کہا انہوں نے نہیں بھیجا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، وگرنہ اگر تم سے بڑا کوئی بے ایمان اٹھے وہ تو پھر یہ کہہ دے گا تم نے کہا نبی کو علم نہیں، وہ کہہ دے گا اللہ کو بھی علم نہیں۔ اور ملحدین کہتے ہیں کیسا خدا ہے جس نے اپنے بندوں کو مروانے کے لیے بھیج دیا؟ نبیوں کو بھیجا نا، کافر قتل کر دیتے تھے، اللہ اور نبی بھیج دیتا وہ اور قتل کر دیتے تھے۔ تو بھائی کچھ لوگ پھر تو خدا کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ لہذا تم تو کلمہ پڑھتے ہو نا، یہ باتیں مناسب نہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی شانیں مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا علم غیب، قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جن میں نفی ہے، ایک وہ آیتیں ہیں جن میں اس بات ہے۔ علم غیب مخلوق کے پاس ہے، اس کا اس بات ہے، اور علم غیب مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ہے قرآن میں ہے۔ تو دونوں آیتیں بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن میں تو ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے جن آیتوں میں اللہ نفی کرتا ہے ان میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خود بخود غیب نہیں جانتا، ذاتی طور پر خود بخود اپنے آپ غیب جاننا یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ باقی نبیوں کے پاس جو غیب ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، 4 پارے میں ہے، 5ویں پارے میں بھی ہے، 30ویں پارے میں بھی ہے، 29ویں پارے میں بھی ہے، اور اپنا 12ویں پارے کے آخری رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، اور 15 سال کے بعد جو آنی ہے بارش آپ اس کا بتا رہے ہیں۔ جگہ پر جو ہے تو ان میں وہ ہے کہ اللہ نبیوں کو غیب دیتا ہے، اللہ نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے، غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی اطلاع دیتا ہے، تو خود نہیں جانتے یہ بھی قرآن میں ہے، اور اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں یہ بھی قرآن میں ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خود نہیں جانتا، اللہ کے پڑھانے سکھانے سے اللہ کے پیارے اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ صرف برکت کے لیے ایک آیت سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے 4 پارے میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اطلاع کرے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب کی تمہیں اطلاع کرے، اللہ کی یہ شان ہے نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ بس اللہ کے بتانے سے ہے، خود نہیں جانتے۔ بس مسئلہ کلیئر ہے، اتنی آسان سی بات ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ الجھاتے ہیں، نبی پاک کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، فلاں نہیں پتہ، فلاں نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔